ان الذین یخشون ربهم بالغیب، بے شک وہ لوگ جو اپنے رب سے غائبانہ طور پہ ڈرتے ہیں، یعنی رب کو دیکھا نہیں لیکن نہ دیکھنے کے باوجود بھی اس کو پہچانتے ہیں، اس کی قوت اور جبروت کو محسوس کرتے ہیں، اس سے ڈرتے ہیں. یا یہ کہ تنہائی کے اوقات میں بالغیب، جب کوئی نہیں دیکھتا پھر بھی اس سے ڈرتے ہیں. لہم مغفرۃ، ایسے لوگوں کے لیے بخشش ہے، واجر کبیر، اور بڑا اجر ہے. بڑا اجر کس کے لیے، بخشش کس کے لیے؟ جو تنہائی میں بھی اچھے کام کرے، کیونکہ انسان کی سچائی تو اسی وقت ثابت ہوتی ہے نا جب اسے کوئی نہ دیکھ رہا ہو، صرف رب دیکھ رہا ہو، پھر بھی وہ امانت سے کام لے، پھر بھی وہ نیکی پر قائم رہے. وَأَسِرُّوا قَوْلَكُمْ، اور چپکے سے کرو تم اپنی بات، اَوِ اجْهَرُوا بِهِ، یا اس کو ظاہر کر دو، یعنی دل میں کرو یا بلند آواز سے کرو. إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، بے شک وہ سینوں کے بھید جاننے والا ہے، وہ تو دل کی تہوں میں چھپی ہوئی باتیں بھی جانتا ہے. أَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ، کیا وہی نہ جانے گا جس نے پیدا کیا؟ اسی کو پتا نہیں چلے گا جس نے بنایا تم کو؟ اس سے کیا چھپ سکتا ہے؟ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ، اور وہ باریک بین اور باخبر ہے. حضرت ابو ذر کو نصیحت کرتے ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ذر کشتی کو مضبوط کر لو کیونکہ سمندر گہرا ہے. زیادہ سفر تیار کر لو کیونکہ رستے میں کھانا نہیں ملے گا کہیں سے. انسان مرنے کے بعد پھر اگلی دنیا میں لمبے سفر پہ روانہ ہوتا ہے، وہاں نہ کچھ خرید سکتا ہے، نہ ادھارا لے سکتا ہے، نہ کسی جگہ سے مانگے مل سکتا ہے. ابو ذر کشتی مضبوط کر لو، یعنی جس پہ بیٹھے ہو اس کو ٹھوک بجا کے دیکھ لو کہ تمہیں پار پہنچائے گی، کنارے تک لے جائے گی، کیونکہ سمندر گہرا ہے. زیادہ سفر یعنی راستے کا کھانا پینا سامان تیار کر لو کیونکہ سفر لمبا ہے. اپنی پیٹھ ہلکی کر لو، یعنی گناہوں کی معافی مانگ لو کیونکہ گھاٹی دشوار ہے. گناہوں کے بوجھ کو لے کے اس پہاڑ پہ چڑھنا بڑا مشکل ہے اور تھکا دینے والی گھاٹی. گھاٹی کہتے ہیں نا پہاڑ کے اندر جو رستہ ہوتا ہے، تنگ رستہ جس پہ چڑھتے ہیں. اور عمل میں اخلاص پیدا کر لو، یعنی اپنے عمل کو اللہ کے لیے خالص کر لو کیونکہ جانچ پڑتال کرنے والا باریک بین ہے، بہت باریکی سے دیکھے گا. صرف اوپر اوپر سے نہیں دیکھے گا، اندر بھی دیکھے گا کہ اندر کیا چھپا ہوا ہے. وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ، وہ باریک بین، وہ اللہ وہ ذات ہے. جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ ذَلُولًا، جس نے تمہارے لیے زمین کو تابع بنا دیا. ذلول کا لفظ ذال لام لام سے ہے، ذل نرم کرنا. جانور جب انسان کا مطیع ہو جائے تو اسے دابتن ذلول کہتے ہیں. پہلے پارے بنی اسرائیل کو جب نشانیاں بتائی جا رہی تھی، لا ذلول تثیر الارض ولا تسقی الحرث، لا ذلول. تو ذلول کب ہوتا ہے جانور؟ جب مطیع ہو جائے، اس سے بہت کام لیا جائے، وہ سدھایا جائے. تو لا ذلول یعنی وہ کام کرنے والی نہ ہو. تو زمین کو بھی انسان کے جب تابع کیا، مراد اس سے یہ کہ اس کو نرم بھی بنایا کہ کھیتی باڑی کر سکے، اس طریقے کا بنایا کہ انسان اس پہ چل سکے. مثلاً اگر ساری زمین ریگستان ہوتا تو چلنا کتنا مشکل ہوتا، اگر ریت بچھی ہوئی ہوتی یا وہ ہل رہی ہوتی یا وہ دلدل ہوتی یا وہ کنکریاں ہی ہوتی اس پر. تو ذلول کیا ہے کہ اسے چلنے کے قابل، کھیتی باڑی کے قابل، استعمال کے قابل بنایا. فَامْشُوا فِي مَنَاكِبِهَا، چلو اس کے اطراف میں. مناکب
منکب کی جمع ہے. منکب کہتے ہیں مونڈے کو، کندھا، مونڈا. مراد ہے کنارہ. زمین کے کناروں میں چلو، اطراف و جوانب میں چلو، یعنی ہر طرف جاؤ. اگر آپ دنیا کے نقشے کو دیکھیں، زمین گول اس لیے ہے کہ اس کا ہر پوائنٹ ایک کنارہ ہے، لیکن چونکہ سرکل بڑا ہے اس لیے ہر پوائنٹ کا چینج بہت مائنیوٹ قسم کا ہوتا ہے جو ہمیں محسوس نہیں ہوتا. یعنی ہر طرف جاؤ، پوری دنیا میں گھومو، دنیا تمہارے ہی لیے بنی ہے. وَكُلُوا مِن رِزْقِهِ، اور کھاؤ اس کے رزق میں سے. وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اور اسی کی طرف پھر جی اٹھنا ہے. یعنی اس زمین پر اللہ کی نعمتیں استعمال کرو اور یہ یاد رکھو کہ تمہیں بالآخر اسی کی طرف جانا ہے. گویا نہ چلنا پھرنا منع ہے، نہ اس سے فائدہ اٹھانا منع ہے، لیکن ہر کام اس سوچ کے ساتھ کرنا ہے کہ دوبارہ بھی جی اٹھنا ہے، واپسی بھی ہے. یعنی اپنے انجام کو سامنے رکھ کے سب کچھ کرنا تاکہ کامیاب ہو سکو. اَأَمِنْتُمْ، کیا تم بے خوف ہو گئے؟ من فی السماء، کہ جو آسمان میں ہے، ان یخسف بکم الارض، کہ وہ تم کو زمین میں دھنسا دے. یعنی اللہ تعالی کی قدرت سے اور اللہ تعالی کی عظمت و جلال سے تم کیسے بے خوف ہو سکتے ہو؟ کس طرح بے خوف ہو کر گناہ کرتے ہو؟ تمہیں خیال نہیں آتا اگر تم اس کے نافرمان ہوئے، تم نے غلط کام کیے، تو وہ تمہیں ایک روز زمین میں دھنسا دے گا. فَإِذَا هِيَ تَمُورُ، تو وہ لرزنے لگے گی، پھٹ جائے گی. ام امنتم، یا تم بے خوف ہو گئے اس بات سے کہ من فی السماء، جو آسمان میں ہے. کون ہے آسمان میں؟ کس کی طرف اشارہ ہے؟ اللہ تعالی کی طرف. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ وہاں رہتا ہے. اصل بات یہ کہ انسان کا تصور یہی ہے کہ وہ بلند ہے اور آسمان کی طرف، ورنہ زمین جس طرح گھوم رہی ہے تو جہاں بھی ہم ہوں ہمیں آسمان اپنے اوپر ہی نظر آتا ہے. ام امن تم، یا بے خوف ہو گئے تم، من فی السماء، کہ جو آسمان میں ہے، ان یرسلا، کہ بھیجے، علیکم، تم پر، حاسبن، پتھروں کی بارش. یعنی اگر تم اللہ کی نافرمانی کرو تو کچھ بعید نہیں کہ وہ تم پر پانی کی بارش کی بجائے پتھروں کی بارش کر دے. فَسَتَعْلَمُونَ، تو عنقریب تم جان لوگے، کیف نذیر، کیسے ہوتی ہے تنبیہ میری، ڈراوا میرا. یعنی جب عملی طور پر ہو گیا تو تم کو سمجھ آئے گا کہ اللہ تعالی کی بات یا اللہ کا کچھ کہنا کیا معنی رکھتا ہے. وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اور البتہ تحقیق جھٹلایا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے گزرے. فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ، تو دیکھو میری گرفت کیسی سخت تھی. یعنی جھٹلانے والوں کے ساتھ میں نے کیا کیا. اگر ان کو یقین نہیں آتا تو اللہ کی طاقت کا مظاہرہ، اس کی قدرت، اس کے علم اور اس کے کمال کو وہ آسمانوں پہ دیکھیں. اولم یروا الی الطیر، کیا انہوں نے پرندوں کی طرف نہیں دیکھا؟ فوقہم، جو ان کے اوپر ہیں، صافات، صف بستہ، صف بنائے، منظم، ویقبضن، اور وہ خود کو سمیٹ لیتے ہیں. یا دوسرا معنی، پروں کو پھیلا لیتے ہیں اور ان کو سمیٹ لیتے ہیں. ما یمسکہن، نہیں تھام سکتا ان کو، الا الرحمن، سوائے رحمان کے.
یعنی اللہ تعالیٰ ہی ان کو تھام سکتا ہے یا تھامے ہوئے ہے. خود ان کے اندر کوئی کمال نہیں کہ خود کو ہوا کے اندر روک لیں، کبھی پر پھیلا لیں اور کبھی سکیڑ لیں، یا پھر وہ صفیں باندھ کے اڑیں. انہو بکل شیء بصیر، بے شک وہ ہر چیز کو دیکھنے والا ہے. یعنی صرف پرندے ہی نہیں، دنیا میں جو بھی چیز موجود ہے وہ اللہ تعالی کے دیے ہوئے علم، اس کی نگہبانی کی بدولت موجود ہے. ہر چیز کے لیے وہی اسباب مہیا کر رہا ہے اور پھر ان کی نگرانی بھی خود کرتا ہے. یعنی پیدا اس نے کیا، کام کرنا اس نے سکھایا، اور پھر وہ کیا کر رہے ہیں اس کی نگرانی بھی وہ خود کر رہا ہے. کیا اس کے سوا کوئی اور ہستی ہے ایسی جو یہ سارے کام بیک وقت خود ہی کر لے؟ آپ دیکھیں کہ ایک چھوٹے سے ادارے کو چلانے کے لیے، ایک چھوٹی سی فیکٹری چلانے کے لیے، ایک چھوٹی سی کوئی بھی کام کرنے کے لیے کتنی محدود صلاحیتیں ہوتی ہیں انسان کے پاس. مثلاً بعض لوگ فیکٹری میں کام کرتے ہیں لیکن فیکٹری انہوں نے بنائی خود نہیں ہوتی، مشین انہوں نے بنائی خود نہیں ہوتی، وہ صرف اس کو آپریٹ کر رہے تھے. مثلاً جو کمپیوٹرز آپ چلاتے ہیں، آپریٹ کرتے ہیں، وہ آپ نے خود بنائے ہوتے؟ نہیں، وہ کہیں اور سے بن کے آتے ہیں، آپ ان کو بناتے ہیں. پھر یہ کہ آپ بیٹھ کے کام کر کے رکھ دیتے ہیں، ان کی نگرانی کوئی اور کرتا ہے، ان کی مینٹیننس کوئی اور کرتا ہے. آپ نے کیا کیا اور کیا چھوڑ دیا اس کو چیک کرنے والا، کوالٹی کنٹرول کرنے والا کوئی اور ہوتا ہے. یعنی صرف ایک چھوٹی سی فیکٹری میں بے شمار لوگ اوپر سے نیچے تک کام کر رہے تھے. جب کچھ بن کے سامنے آتا ہے، کوئی ایک بندہ سب کچھ نہیں کر سکتا. لیکن اللہ تعالی کی اس کائنات میں ہر چیز اس نے بنائی بھی خود، انہیں کام بھی خود بتایا اور ان کے کاموں کی نگرانی بھی خود کر رہا ہے، اور پھر پلٹ کے بھی اس کے پاس جانا ہے، حساب بھی اس نے لینا ہے. کیا ہے کوئی اور ایسی ہستی؟ نہیں. پھر کیوں نہیں؟ یا کون ہے وہ لشکر ہے تمہارے لیے، ینصرکم من دون الرحمن، جو مدد کرتا ہو تمہاری رحمان کے سوا یا رحمان کے مقابلے میں. معنی اس کا یہ ہے کہ رحمان کے سوا وہ کون ہے جو تمہارا لشکر بنا ہوا تمہاری دستگیری کرتا ہو. یعنی انسان کو اصل مدد اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ملتی ہے. اگر انسان اپنے رب کو ناراض کر لے تو پوری دنیا مل کر بھی اس کو رب کے عذاب سے بچا نہیں سکتی. ان الکافرون الا فی غرور، کافر محض دھوکے میں ہیں، اور اس دھوکے میں ان کو شیطان نے مبتلا کیا ہے. کیونکہ شیطان انسان سے جھوٹے وعدے کرتا ہے، جیسے آپ نے پیچھے مثالیں دیکھی کہ جنگ بدر کے موقع پر کفار سے، پھر اسی طرح ایک موقع پر یہود سے. لیکن بات یہ ہے کہ اللہ کی پکڑ اور اللہ کی قدرت ایسی ہے کہ اس کے سامنے کوئی بڑے سے بڑا لشکر بھی ٹھہر نہیں سکتا. امن ھذا الذی یرزقکم، یا کون ہے وہ جو رزق دیتا ہو تم کو، ان امسک رزقہ، اگر وہ تھام لے اپنا رزق، روک لے اپنا رزق. یعنی اگر اللہ تعالیٰ بارش نہ برسائے تو کون ہے جو تم پہ بارش برسا سکتا ہو یا تمہارے لیے زمین سے رزق لا سکتا ہو. بلکہ لجو، وہ اڑے ہوئے ہیں، فی اتوّن، سرکشی میں، ونفور، اور بھاگنے کے لیے. یعنی یہ ساری مثالیں دیکھ کر بھی دراصل وہ سرکشی میں اڑے ہوئے ہیں، بات مان کر نہیں دیتے، اور حق سے فرار کی راہ ہی اختیار کی ہوئی ہے. افمن یمشی مکبن، کیا بھلا وہ جو چلتا ہو سرنگوں ہو کر، علی وجہہ، اپنے چہرے پر، منہ کے بل، اہدا، زیادہ ہدایت یافتہ ہے،
امن یمشی سویا علی صراط مستقیم، یا جو چل رہا ہو سیدھا صراط مستقیم پر. یہاں اللہ تعالی دو لوگوں کو یا دو انسانوں کو باہم کمپیئر کر رہے ہیں، ان کی مثال پیش کی گئی ہے، اور پھر ہمیں یہ بتایا گیا کہ تم اپنی عقل استعمال کر کے دیکھو کہ ان میں زیادہ درست کون ہے. کیا وہ جو سرنگوں کر کے منہ اندھائے چل رہا ہو، یعنی جانوروں کی طرح. آپ نے دیکھا ہوگا کہ عموماً جانور جب چلتے ہیں تو وہ آنکھیں کھول کے سامنے نہیں دیکھتے، یا ان کا سر سیدھا نہیں ہوتا بلکہ سر نیچے کو ہوتا ہے. مثلا گائے کیسے چلتی، چلتے وقت اس کا سر کیسے ہوتا ہے؟ ایسے نہیں جیسے انسان کا ہوتا ہے، سیدھا نہیں ہوتا بلکہ نیچے کو ہوتا ہے. اسی طرح دوسرے جانور بھی. اور پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ عموماً جانور کدھر چلتے جاتے ہیں؟ جدھر کوئی ان کو چلا دے، جس ڈگر پہ ان کو ڈال دے. مثلا گدھے کو آپ دیکھیں کہ جس رستے پہ اسے ڈال دیا جائے، جو کام اسے دے دیا جائے، وہ اس کو آنکھیں بند کر کے کرتا چلا جاتا ہے. اسے پھر اس سے غرض نہیں کہ دائیں بائیں کیا ہو رہا ہے. یعنی ایک پروگرامنگ ہوتی ہے ان کے اندر جس کو وہ فالو کرتے رہتے ہیں، اور اس کے علاوہ وہ دائیں بائیں نہیں دیکھتے. اس کے مقابلے میں انسان کو اللہ نے عقل سمجھ دی، دیکھنے کی قوت دی، سننے کی قوت دی. وہ آنکھیں بند کر کے سرنگوں ہو کر بغیر سوچے سمجھے نہیں چل سکتا، یا اسے نہیں چلنا چاہیے. بنیادی طور پر دو انسانوں کے درمیان جو مقابلہ ہے یا کمپیرزن ہے، اس میں ایک وہ شخص ہے جو اپنی عقل، سمجھ، آنکھیں، دل، دماغ استعمال کیے بغیر اندھا دھند چل رہا ہو، سر نگوں ہو کر، یعنی سر اٹھا کر دیکھتا نہیں کہ کیا کرنے کی چیز ہے اور کیا نہیں. اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ جو شخص آنکھیں بند کر کے چل رہا ہو وہ جگہ جگہ ٹھوکریں کھائے گا، ہو سکتا ہے کہیں گر پڑے. اور جو شخص آنکھیں کھول کے چل رہا ہو، سویًا سیدھا چل رہا ہو. سوی کیسے ہوتا ہے؟ جیسے انسان چلتا ہے نا سیدھا، اسٹریٹ، اور سیدھے راستے پر، یعنی اسموتھ راستہ ہے، بالکل سیدھا جا رہا ہے، کوئی ادھر ادھر مڑتا نہیں، زگ زیگ نہیں. تو وہ شخص بغیر ٹھوکریں کھائے، بھٹکے، سیدھا اپنی منزل تک پہنچ سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو انسان بنایا ہے، جانور نہیں بنایا. انسان کا یہ کام نہیں کہ دنیا میں جو بھی گمراہی ہو، جیسا بھی ماحول ہو، جو بھی حالات ہوں، بس آنکھیں بند کر کے اس کے پیچھے چل پڑے، اور کبھی یہ نہ سوچے کہ جس راستے پہ وہ جا رہا ہے وہ سیدھا بھی ہے یا نہیں، منزل تک پہنچانے والا بھی ہے یا نہیں. یہ بالکل ایسے ہی نہیں جیسے آپ کہیں جانا چاہتے ہیں اپنے گھر سے، تو آپ کیا کریں؟ گاڑی نکالیں اور یہ نہ دیکھیں کہ جانا کس طرف ہے، بس سڑک جدھر کو نظر آ رہی ہے آپ گاڑی چلانا شروع کر دیں، اور بس صرف سڑک کو دیکھتے جائیں، دائیں بائیں نہ دیکھیں. یہ نہ دیکھیں کہ سائن بورڈ پہ کیا لکھا ہے، شہر کی طرف جا رہا ہوں یا کسی ویرانے کی طرف جا رہا ہوں، منزل کی طرف جا رہا ہوں یا بالکل اس سے اپوزٹ ڈائریکشن میں جا رہا ہوں. ایسے شخص کا انجام کیا ہوگا؟ اور ایک وہ شخص جو گھر سے میپ لے کے نکلتا ہے اور اس میپ کو فالو کرتا ہے، صراط مستقیم کو فالو کرتا ہے، وہی ایسا شخص ہے کہ جو اپنی منزل تک پہنچے گا. افمن یمشی مکبا علی وجہہ اہدی ام من یمشی سویا علی صراط مستقیم. کیا وہ جو جانوروں کی طرح سر جھکائے، بغیر دیکھے، بغیر منزل کا پتہ پائے، بس چل رہا ہے کدھر کو جدھر سب چل رہے ہیں، وہ زیادہ ہدایت یافتہ ہے، یا وہ جو اپنے پتے کے مطابق سفر طے کر رہا ہے؟ منزل پہ کون پہنچے گا؟ اب ہم دیکھیں اپنی عام روزمرہ زندگی میں کہ ہم کیا کرتے ہیں. کیا ہم شعور کے ساتھ جی رہے ہیں
ضمیر کی آواز سنتے ہیں، علم رکھتے ہیں، انجام کا پتہ ہے، منزل کی خبر ہے، یا صرف اس طرح زندگی بسر کر رہے ہیں جیسے سب لوگ کر رہے ہیں، جدھر کو سب چل رہے ہیں، بغیر سوچے سمجھے؟ ہمارا طریقہ ان دونوں میں سے کون سا ہے؟ ہم سب کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ قل هو الذی انشأکم، کہہ دیجئے وہ اللہ وہ ذات ہے جس نے تم کو بنایا، وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ، تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل بنائے۔ کس لیے بنائے؟ کہ انہیں صراط مستقیم کی پہچان میں استعمال کرو۔ قلیلا ما تشکرون، کتنا کم تم شکر ادا کرتے ہو۔ قل هو الذی ذرأکم، کہہ دیجئے وہ اللہ وہ ذات ہے جس نے تم کو پھیلایا ہے، فی الارض زمین میں، وإلیہ تحشرون، اور اسی کی طرف تم سمیٹے جاؤ گے۔ اب یہاں پہلی مثال کے بعد کان آنکھ دل کا بتایا جانا اور پھر اس بات کا شکوہ کرنا کہ تم شکر ادا نہیں کرتے، یہ سب کیا معنی رکھتا ہے؟ کہ اللہ نے تو کان آنکھیں دل بنایا اس لیے تھا کہ تم اس سے اپنی منزل پہچانو، اپنے انجام کو دیکھ سکو، اپنے مقصد زندگی کو پہچان سکو، لیکن تم نے تو ان کو اس راستے میں استعمال ہی نہیں کیا، اپنے خالق کو پہچاننے کے لیے ان کو لگایا ہی نہیں، لہٰذا تم اس کے شکر گزار ہی نہیں۔ قلیلا ما تشکرون، قل هو الذی ذرأکم فی الارض، لیکن بات یہ ہے کہ آئے تم اس کی طرف سے، وإلیہ تحشرون، جانا بھی تم نے اس کی طرف، پھر دیکھ لو کہ جواب کیا دو گے۔ وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں، مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ، یہ وعدہ کب پورا ہوگا، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِندَ اللَّهِ، کہہ دیجئے کہ علم تو اللہ کے پاس ہے، وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ، اور بے شک میں خبردار کرنے والا ہوں کھلم کھلا۔ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ، علم اللہ کے پاس ہے اور میں خبردار کرنے والا ہوں۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ کہ ہدایت دراصل اللہ کی ہدایت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام کیا ہے؟ اس کو لوگوں تک پہنچانا اور لوگوں کو برے انجام سے خبردار کرنا۔ غیب کی خبریں دینا آپ کا کام نہیں۔ اگر کوئی چیز غیب میں سے بھی آپ نے بتائی تو دراصل وہ اللہ کا دیا ہوا علم ہی تھا۔ فلما، پھر جب، رأوہ، وہ دیکھ لیں گے اس کو، زلفتن، نزدیک ہی، کس کو دیکھ لیں گے؟ عذاب قیامت کو۔ سیئت وجوہ الذین کفروا، بگڑ جائیں گے ان لوگوں کے چہرے جنہوں نے کفر کیا، یعنی ان کی شکلیں بگڑ جائیں گی خوف کے مارے، دہشت کے مارے۔ وقیل ھذا الذی کنتم بہ تدعون، اور اس وقت کہا جائے گا یہ تھی وہ چیز جس کا تم تقاضا کر رہے تھے، جس کے لیے تم بار بار مطالبہ کر رہے تھے۔ قل، کہہ دیجئے، ارأیتم، کیا غور کیا تم نے، ان اہلکنی اللہ، اگر ہلاک کر دے مجھ کو اللہ، ومن معی، اور جو میرے ساتھ ہے، او رحمنا، یا رحم کر دے ہم پر، فمن یجیر الکافرین من عذاب علیم، تو کون بچائے گا کافروں کو دردناک عذاب سے۔ یعنی اگر تم نہیں مانتے تو ایک بات یہ بھی سوچ لو کہ تم ہمارے خاتمے کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہو، کیونکہ وہ کہتے تھے نتربص بہ ریب المنون، اس سے کیا فرق پڑتا ہے اگر ہم نہ ہوئے اور ہمارے ساتھی نہ ہوئے، یا یہ ہو سکتا ہے کہ اللہ ہم سب پہ رحم کر دے، تو تم اپنی خیر بناؤ، تمہیں کون عذاب علیم سے بچائے گا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان کو ہدایت کی طرف بلاتے تو وہ ماننے کے بجائے کس بات کا انتظار کرتے کہ یہ بلانے والے کب ختم ہوں گے، یہ کب جائیں گے دنیا سے، اور ہم چلے بھی جائیں، تم بتاؤ تمہارا انجام کیا ہوگا۔ قل هو الرحمن، کہہ دیجئے وہی رحمان ہے، آمنا بہ، ہم اس پر ایمان لائے، وعلیہ توکلنا، اسی پر ہم نے توکل کیا، فستعلمون، پس ان قریب تم جان لوگے،
من ہوا فی دلال مبین، کہ کھلی گمراہی میں مبتلا کون ہے. قل ارأیتم، کہہ دیجئے کیا غور کیا تم نے، ان اصبح ماؤکم غورا، اگر تمہارا پانی خشک ہو جائے، گہرا ہو جائے، زمین میں چلا جائے، فمن یاتیکم بماء معین، تو تمہیں بہتا پانی کون لا دے. یعنی اتنا اندر زمین کے چلا جائے کہ وہاں سے پانی نکالنا ناممکن ہو جائے، تمہاری ساری مشینیں ناکام ہو جائیں، اللہ تمہیں پانی سے محروم کر دے، تو پھر دیکھتے ہیں تمہاری زندگی کیسے قائم رہے. کیونکہ زندگی کی بقا کا انحصار پانی پر ہی ہے. اور آخری آیت میں سخت قسم کی تنبیہ ہے کہ تم مفت میں اللہ کی نعمتیں استعمال کرتے رہتے ہو اور اسی کی ناشکری کرتے ہو، اسی کی اطاعت نہیں کرتے. اگر صرف ایک نعمت وہ تم سے لے لے تو پھر دیکھتے ہیں کہ تم یہاں باقی بھی کیسے رہتے ہو، زندہ بھی کیسے رہتے ہو. میں نے اس سورت کے شروع میں ایک بات کہی تھی کہ اس میں ایک خاص میسج ہے اس سورت کے اندر، جس کی وجہ سے اس کی اہمیت ہے، جس کی وجہ سے ہر روز رات کو آپ اسے پڑھتے تھے. وہ میسج کیا ہے؟ کیا میسج پایا ہے آپ نے؟ ہم کس لیے زندہ ہیں؟ جی، رات کو روز پڑھا جاتا ہے تو اس کے شروع میں آتا خلق الموت والحیات. ہم نیند کی حالت میں روز موت کا ایک ایکسپیرینس کرتے ہیں اور پھر دوبارہ زندہ ہوتے ہیں. تو خلق الموت والحیات لیبلوکم، تو انسان کی آزمائش اور انسان کے امتحان کو دہرایا جاتا ہے کہ جس طرح اب تم سو رہے ہو، موت کی طرف جا رہے ہو، کیونکہ نیند جو ہے وہ موت کی بہن ہے. یعنی تم اپنی زندگی کے اختتام پر بھی ایک موت کی طرف لوٹو گے اور پھر دوبارہ جب اٹھو گے تم سے پوچھا جائے گا ایوکم احسن عملا، کہ تم کر کے کیا آئے ہو. اصل میں کہ جب مقصد سامنے ہوگا تو ہر چیز بامقصد ہو جائے گی. تو اللہ تعالیٰ نے جس زندگی کا امتحان لینا ہے ہم سے وہ یہ کہ احسن و عمل کیا ہے، ورنہ عمل تو سب کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھ رہے ہیں کیا انہوں نے پرندوں کی طرف نہیں دیکھا؟ ہم نے تو نہیں دیکھا کبھی آنکھیں کھول کے کیا ہو رہا ہے. وہ تو غیر مسلم دیکھ رہے ہیں، وہ ان سب کاموں میں تھک رہے ہیں. تھکنے کے باوجود اصل نقطہ مسنگ ہے. ایم لیسلی ان کا بڑے سے بڑا ایم کیا ہے کہ دنیا میں ترقی کر جائیں یا دنیا کی کچھ چیزیں ان چیزوں کو دیکھ کے بنا جائیں. وہ تو ٹھیک ہے، دنیا اللہ نے استعمال کے لیے بنائی ہے، لیکن صرف یہی نہیں کہ یہیں سے ایک چیز اٹھے اور یہیں ختم ہو جائے. اس کی طرف سے تمہیں یہاں لایا گیا اور اسی کی طرف تم سمیٹے جاؤ گے اور وہاں جا کے تم سے پوچھا جائے گا ایوکم احسن عملا، کر کے کیا آئے ہو، کس نیت سے، کس مقصد سے اور کس قسم کا کام. میں نے شروع میں احسن عمل کی دو آپ کو بنیادیں بتائیں، ایک نیت اور ایک طریقہ، کہ کوئی بھی کام جب تک اللہ کے لیے نہ ہو تو کتنی بڑی ایفرٹ کیوں نہ ہو سب ضائع، آخرت میں اس کا اجر نہیں. اور دوسرے اس کا طریقہ اگر سنت کے مطابق نہیں، اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے نمونے کے مطابق نہیں، تو آپ جو مرضی کیے جائیں وہ عبادت نہیں بنتا، چاہے وہ کیسا ہی خوبصورت طریقہ. بالکل جیسے ابھی یاد پڑی کہ ایک وہ شخص جو آنکھیں بند کر کے سر جھکا کے اندھا دھند اندھا بہرا جانوروں کی طرح چل رہا ہے، اور ایک وہ جو اپنے انجام کو دیکھتے ہوئے چل رہا ہے سیدھے رستے پر. تو جو شخص قرآن کو یا اس سورت کو ہی مثال کے طور پہ رات کو سوتے ہوئے پڑھتا ہے، بس پڑھ لیتا ہے آنکھیں بند کر کے، بہت سے لوگوں کو پڑھ پڑھ کے حفظ ہو جاتی، وہ دہرا دیتا ہے. تو دہرانے والا اور محض پڑھنے والا اور اس کو دل میں جگہ دینے والا اور اس شعور کے ساتھ زندگی بسر کرنے والا ایک نہیں ہو سکتا. بالکل بار بار ڈرانے کا بھی ذکر آتا ہے اس میں. اللہ تعالیٰ تو خبردار کر رہے، اس نے حجت پوری کر دی. اب اگر کوئی اپنا عمل نہیں بدلتا تو ذمہ دار وہ خود ہے. اس نے تمہیں کان آنکھیں دل دے دیے ہیں، کتنا شکر کرتے ہو، کتنا فائدہ اٹھاتے ہو ان سے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.